بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک کنواں تھا اور اس کا پانی زہریلا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ تو لوگ اکٹھے ہوئے اور کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر پانی باہر نکالنے لگے۔ وہاں سے کسی سیانے بزرگ کا گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ اس کنویں کا پانی خراب ہو گیا ہے، تو لوگ بالٹیاں بھر بھر کر باہر نکال رہے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ پانی کیوں خراب ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس میں کتا گرا ہے، جس کی وجہ سے پانی خراب ہوا ہے اور لوگ اس کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، بھلے مانسو، پہلے کتا باہر نکالو، جس کی وجہ سے پانی خراب ہوا ہے۔ تم پانی نکال رہے ہو، وہ اصل جو نجاست ہے وہ تو اندر ہی رہے گی۔ تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ بزرگ کی بات صحیح ہے۔ ایسے ہی ہمارے جو مختلف نظام ہائے زندگی ہے، خصوصاً نظام تعلیم، اس کا حال ہے۔ اس کا جو کتا ہے وہ ہے بیرونی این جی اوز، جو ہمارے اشرافیہ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں اور اشرافیہ کے ذہنوں کو مسموم کیا ہے، ان کو مفاد پہنچا رہی ہیں، غریبوں کو غریب سے غریب تر کر کے، علم و ہنر سے عاری کر کے، ان پڑھ بنا کر، تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے بند کر کے، عام آدمی پر تعلیم کے دروازے بند کر کے، ہنر کے دروازے بند کر کے، تو یہ سارا کام کر رہی ہے۔ یہ ہے اس نظام کا سب سے بڑا کتا۔ اس کو جو نہیں نکالے گا، اس کو جب تک نہیں نکالا جائے گا، کوئی نظام صحیح نہیں ہوگا۔ اور جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی ابتدائی تقریر میں جو ارشاد فرمایا کہ میں نصاب پر خصوصی توجہ دوں گی، کریکولم کا لفظ اس نے استعمال کیا، کہ اس نصاب کو جو پرائیویٹ ادارے ہیں، نجی ادارے ہیں، ان کے نصاب کے برابر ہم کریں گے۔ یعنی ان کا نصاب معیاری ہے اور جو سرکاری سکولوں کا غیر معیاری ہے، تو ان کو بھی سرکاری سکولوں کے نصاب کو بھی معیاری بنایا جائے گا۔ اس میں وہ شیطنت اور وہ تباہی اس بیانیے میں، یہ بیانیہ ہے، بظاہر خوشکن الفاظ ہے، دوسرے لفظوں میں انگلش میڈیم بنایا جائے گا مکمل طور پر، اور اس کا اخباروں میں اظہار بھی پہلے ہوتا رہا ہے، میں ذکر کر چکا ہوں اس کا۔ تو اس بیانیے کو وہ سامنے لا کر، خوشکن الفاظ کا جامہ پہنا کر، وہ اس کتے کے ذریعے سے جو کسی ملک میں ہمہ جہت تباہی مچائی جا سکتی ہے، وہ فریضہ انجام دیں گی۔ اب ان کے بیان سے یہ بالکل بات واضح ہے۔ تو یہ کتا جو ہے، یہ مشرف کے دور سے پہلے ہی اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے پنجاب میں ہمیں پتہ ہے، جب پہلی جماعت سے انگریزی شروع کی گئی، اس سے پہلے چھٹی سے شروع ہوتی تھی، اور جب پہلی جماعت سے انگریزی شروع کی گئی تو بیرونی این جی اوز کی مدد کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ نجی مافیا کو پروان چڑھانے کے لیے نجی اسکول، بڑے بڑے ادارے جو فرنچائزڈ ہیں، وہ قائم کرنے شروع کر دیے گئے۔ تو یہ ذرا سست رفتاری کے ساتھ کام تھا، مگر مشرف جب آیا تو سامراجی طاقتوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے مقصد کا آدمی ہے، اور اس نے جو بغل میں کتے سے جو تصویر کھنچوائی تھی، اور ویسے بھی جو ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے یہ تربیت یافتہ ہیں، وہاں سے تربیت حاصل کر کے آتے ہیں جرنیل اور اس طرح کے لوگ، تو اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کام لے لیں۔ تو انہوں نے پھر ہزاروں این جی اوز کو پاکستان میں داخل کیا، جو مختلف شعبہ ہے زندگی میں کام کرتی تھی، اور خاص طور پہ تعلیم کے اندر آج بھی کام کر رہی ہے۔ اور یہ
25 سال سے 26-27 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، وہ ان کا عمل دخل ہمارے تعلیم کے نظام میں خاص طور پہ بڑھتا ہی گیا ہے۔ کوئی نصاب میں کام کر رہی ہے، کوئی امریکہ، برطانیہ، جرمنی کی GTZ تھی پہلے، پھر GIZ ہو گئی، کچھ آسٹریلیا کی ہیں، ناروے کی ہیں۔ اس طرح جیسے کوئی بھوکا بھیڑیے کی طرح ہمارے نظاموں پر وہ حملہ آور ہیں، اور اس کا جو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ظاہر بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ہوتے ہیں اب تو خاص طور پر جو چچا بھتیجی ہیں وہ ان کے اعلیٰ کار ہیں، وہ ان کی پالیسیوں سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے، تو ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ان کا بیانیہ ہے خوش کن الفاظ میں جو لپیٹ کے دیا ہے، ان کا معیاری ہے سرکاری نجی اسکولوں کا کیا چیز معیاری ہے؟ انگلش میڈیم ہے، یعنی انگریزی بولنا معیار ہے، اور انگریزی میں پڑھنا معیار ہے، انگریزی میں لکھنا معیار ہے۔ یہ کھلے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کرتے تاکہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہ آ جائے، یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں، خوش کن الفاظ میں جمع پہنا کر اور عام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ عام لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا گیا انہوں نے۔ اگر عام لوگ FA BA تک چلے گئے ہوتے تو پھر بھی ان کو سمجھ آ جاتی، لیکن یہ ان کا حربہ ہے کہ ان کو ان پڑھ رکھ کر یہ اس طرح کے خوش کن الفاظ کے ساتھ ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ورنہ اس کو معیاری کہنا بہت بڑی بیوقوفی ہے اور انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ انگریزی میڈیم جو ہے نصاب وہ معیاری ہے اور اردو میڈیم غیر معیاری ہے یا کسی اور زبان کا غیر معیاری ہے، تو آپ اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں، ایران میں فارسی ہے، ہماری طرح ہی لکھی جاتی ہے، اور وہ کس انداز سے ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ ڈرون ان کے روس خریدنے پر مجبور ہوا ہے، اور ایسے ہائپر سونک ہتھیار بنائے ہیں کہ جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہیں، اور وہ جنگ میں ہے، اور دیکھیں کس قدر بہادری کے ساتھ وہ امریکہ کو، برطانیہ کو، پورے یورپ کو للکار رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ انہی NGOs کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا علم، اپنا ہنر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، سب کچھ ان کے ہاتھوں میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہماری قوم ہے، اور اس کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اس طرح کے بیانیے جاری کرنا، یہ صرف پاکستان کے اندر ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کون سا ملک؟ ہر ملک اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے جس نے بھی ترقی کی ہے، تو معیاری کہنا یہ ایک فطرت کے خلاف بات ہے۔ یہ قرآن پاک کی میں پہلے جو آیات آپ کے سامنے رکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، پھر میں نے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو زمینی حقائق ہے کہ بات اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے، کس طرح سے ان سب کے خلاف سوچنا بھی، جو آئین نے ایک راہ عمل متعین کر دی ہے، جو خطوط ہمارے لیے واضح کر دیے ہیں، ان پر کام کرنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کس طرح ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی سوچ سکتا ہے جس کی جو آئین کی خلاف ورزی کی سزائے موت ہے۔ یہ لوگ اس قدر دلیر ہو چکے ہیں کہ آئین توڑنے پر، جو لوگوں کے حقوق غصب کرنے پر، کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ سامراجی ایجنسیوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، ان سے مراعات لیتے ہیں۔ انہوں نے ان کے بڑے بڑے کاروبار اس بیانیے کی آڑ میں شروع کروائے ہوئے ہیں، اور سرکاری نظام تعلیم کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ سرکاری اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ یہ اس پر نئے اسکول بنانے پر پابندی ہے، اور جو بنے ہوئے ہیں ان کو خراب کرنا، ان کے اندر اساتذہ کی بھرتی نہ کرنا، ان کو انگلش میڈیم بنانا تاکہ بچے ابتدائی سطح سے ہی تعلیم سے بد دل ہو جائیں۔
میں ایک بات کہتا ہوں کہ کتنے سال ہے، 20 سال پہلے بھی یہ بیانیہ تھا کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہے، اور آج 3 کروڑ اس سے بھی زیادہ باہر ہے۔ تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو آ کر دعوے کرتے ہیں کہ تعلیم کا اگر کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے، کوئی اس پر کونسل بنائی جائے تو کچھ وسائل کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی رپورٹ ایسی آئے گی کہ دنیا کے اندر شاید سب سے زیادہ جو تباہ شدہ جو نظام ہے وہ ہمارے ملک کا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اس کے بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے۔ ان این جی اوز کو باہر سے گلے سے پکڑ کے اور ان کو باہر بھگانے کی ضرورت ہے، اور ان کے سہولت کاروں کو 25 کروڑ کی آبادی ہے تو 1 کروڑ بھی ضائع ہو جائے، 1 کروڑ کی بھی قربانی اگر کر دی جائے اس کے لیے، تو 24 کروڑ بہت بڑی آبادی پیچھے پھر بھی رہ جاتی ہے۔ یہ ملک بچ جائے، یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، اور اس طرح کے جو مریم نواز صاحبہ کے جو بیانیے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے، ان کو بیوقوف بنانے اور ان کو بھکاری، یہ نظام بھی بھکاری بناتا ہے، اور ظاہری طور پر تو وہ بنا رہے ہیں، جس کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔